نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 پڑھیں گے۔ غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بِمَا اس پر جو انزلتُ میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاکم تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ اول کافرن پہلے کافر بھی اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا اور عوض نہ لو بھی آیاتی میری آیات کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ ڈرو۔ باماورا ترجمہ۔ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ربط کلام۔ بنی اسرائیل کو عظمت رفتہ کی یاد دہانی اور اللہ کا خوف دلانے کے بعد نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرو اور دنیا کے مفاد کی خاطر ان سے روگردانی نہ کرو۔ سچائی کو قبول کرنے میں سب سے پہلے جو رکاوٹ پیش آیا کرتی ہے وہ دنیاوی مفاد ہے، یعنی دنیا کا فائدہ، اور آدمی کا قدیم رسومات اور نظریات پر قائم رہنا ہے جنہیں چھوڑنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے وقتی مفادات، ماضی کے نظریات، آباء و اجداد کی روایات اور معاشرے کی فرسودہ رسومات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ان کو چھوڑنے سے کئی قسم کے الزامات اور برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ آدمی ہمیشہ سے انہی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ ان جکڑ بندیوں سے نجات پانا اور حقیقت کو قبول کرنا بڑی جرأت مندی کا کام ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں سب لوگوں سے پہلے قرآن مجید پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ قرآن کوئی نیا دین پیش نہیں کرتا، یہ تو تمہاری بنیادی تعلیمات کی تائید کرتا ہے۔ لہٰذا رکاوٹ بننے کی بجائے ہر اول و دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر قرآن کا پیغام سنیے، یعنی قرآن کا پیغام سینے سے لگاؤ، یعنی اس کو اپنے سینے میں اتارو اور پرچم اسلام کو تھام لو۔ تمہیں وہ سب کچھ عزت کے ساتھ مل جائے گا جس کے چھن جانے کا تمہیں خوف ہے۔ لہٰذا دونوں آیات کے آخر میں تلقین کی گئی ہے کہ مفادات کے چھن جانے کا ڈر، لوگوں کا خوف اور مستقبل کے خدشات سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ دنیا کے مفادات اور تفاضات اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی چیز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے داموں میں فروخت نہ کرو، اور اگر منہ مانگے دام ملے تو بیچ دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی قیمت پر حق کو نہ بیچو، یعنی حق بات، سچائی والی بات کو، کیونکہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں حقیر ترین معاوضہ ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہ کہہ کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں میرے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں اس لیے بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن تمہاری بنیادی اور صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اسے میں نے ہی اپنے بندے محمد عربی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے اس سے انکار کرنے کا کوئی علمی اور اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر اسے قبول کرو۔ دنیا کے معمولی مفاد اور عارضی وقار کی خاطر میری آیات کے ساتھ سودے بازی نہ کرو، کیونکہ میرے ارشادات کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار کی ایک جانب سے داخل ہوئے، آپ کے ساتھ لوگ بھی تھے۔ آپ ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کے ایک کان کو پکڑ کر پوچھا، کون اسے 1 درہم کے بدلے لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم تو اسے کسی چیز کے بدلے بھی نہیں لینا چاہتے، اور ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ تمہارا ہوتا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو کان چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا جاتا، اب یہ مرا ہوا ہے تو ہم کیسے اسے پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا، جیسے تمہارے نزدیک یہ بکری کا مردہ بچہ بڑا ہی حقیر ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ دنیا کی یعنی اس سے بھی وہ جو مرا ہوا بکری کا بچہ یعنی اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یعنی دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کی رنگینیوں کے لیے اپنے آپ کو اس میں اس طرف گم نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یقیناً روز قیامت ایک بڑا اور موٹا آدمی لایا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا مچھر کے برابر بھی وزن نہ ہوگا، اور فرمایا، یہ آیت پڑھو، قیامت کے دن ہم ان کافروں کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پادریوں کی دنیا پرستی، یعنی جس تورات اور انجیل کی قرآن نے تصدیق کی وہ وہی تھی جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، مگر نزول قرآن تک ان کتابوں کے کچھ حصے آمیزش اور تحریف کا شکار ہو چکے تھے، جبکہ بعض حصے بالکل ناپید ہو گئے تھے، لہذا قرآن نے جہاں ان کتابوں کی تصدیق کی وہاں یہ بھی بتایا کہ تعریف اور تبدل کا شکار ہو چکی ہے۔ گویا قرآن کے اپنے الفاظ میں اگر وہ ان کتابوں کا مصدق ہے تو وہ ان کا یعنی کہ نگران اور اسے درست طور پر پیش کرنے والا ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس نے ان حقائق کا اعلان اس وقت کیا جب یہودی اور عیسائی انہیں کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں کیا بتایا؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کمانا اس کی آیات کو معمولی قیمت پر فروخت کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا ان آیات کا کہ آپ لوگ کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑی قیمت پر نہ خریدو، یعنی کہ تم ہدایت کے بدلے گمراہی کو نہ خریدو، یعنی تم غفلت میں نہ پڑ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں ان کو تمام حکامات کو پورا کرو، اور دنیاوی کاموں، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے فائدوں کے لیے آپ آخرت کو نہ بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جاؤ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان آیات کو معمولی قیمت پر فروخت کرنے کے مترادف ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر بھول کر آپ دنیا کے پیچھے پڑو گے تو دنیا کی کیا مثال اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بیان کی، وہ تو ذرے یعنی وہ حقیر ہے، یعنی وہ بہت حقیر ہے۔ تو پھر اس لیے ہم کو کیا کام کرنا ہے، ہمیں وہ تمام حکامات پر عمل کرنا ہے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے، آمین۔ اور دوسرا کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی کتابوں پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے ہی ڈرتے رہنا چاہیے۔
یعنی جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اب کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان سب کو بھول کر، یعنی کہ وہ قرآن ان تینوں کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اب اس کو ہم نے عمل میں لانا ہے، یعنی قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور جس طرح سے ہمارے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کے نقش قدم پر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، جو ہمیں سیدھا جو ہے نا جنت تک لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ان راستوں سے ہم کبھی بھی نہ بٹکے، نہ بھولیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے اور ہمیشہ ہمیں اسی راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطلی، باطل سے، وَتَکْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم تعلمون، جانتے ہو۔ بمحاورہ ترجمہ، اور حق کو باطل کی آمیزش نہ کرو، اور نہ ہی جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ۔ ربط کلام، بنی اسرائیل کو خطاب جاری ہے کہ دنیا کے فائدے کی خاطر حق باطل کو یعنی کیا نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، یعنی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ، بلکہ نماز کی صورت میں حقوق اللہ اور زکوٰۃ کی شکل میں حقوق العباد کا اہتمام کرتے ہوئے نماز میں رکوع کرتے ہوئے اسے جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ بنی اسرائیل کے علماء اور سیاسی رہنما نہ صرف اپنے مفادات پر شریعت کے احکام قربان کرتے، بلکہ جو احکامات ان کی انا اور مفاد یعنی ہوتی، وہ کیا کرتے تھے، ان کے علماء جو ان کو پسند ہوتا تھا وہ کرتے تھے، جو ان کو نہیں پسند ہوتا تھا وہ نہیں مانتے تھے۔ تو کیا کرتے، یعنی جو یہودی تھے بنی اسرائیل کے، وہ ایسے کرتے تھے اور ان کو ہر ممکن چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو سچ بات ہے اس کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اسی طرح اپنے عقیدے کے سانچے میں ڈالتے، اور اسی طرح وہ حق کو باطل کرتے اور پڑھنے اور سننے والا آسمانی کتاب اور علماء کے فقہ فتاوی جات ذاتی نظریات کے بارے میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں تورات انجیل کی اصل عبارت کون سی ہے، وہ بلکہ ان کے مسائل فقہی اور تمام جو بنیادی اور اصل دین تصور کرتا تھا، ان کے منصف مزاج لوگ اس بات کا کھلا اعتراف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں، وہ اس میں اپنی مرضی کرتے، جو انہیں بات اچھی لگتی اس پر عمل کرتے، جو نہیں اچھی لگتی وہ اس کو چھپاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ کرتے ہو یعنی حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اچھا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعنی کہ حق چھپانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یقیناً جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت نازل کرنے کے بعد اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا پر لعنت فرمائی ہے جو کیا کرتے ہیں، یعنی کہ حق اور باطل کو ملاتے ہیں، یعنی وہ سچ بات نہیں کہتے۔ اور صحابہ کرام کی خدا خوفی یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، یقین جانیے اگر قرآن مجید میں یہ دو آیات یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 174 نہ ہوتی تو میں تمہیں کچھ بیان نہ کرتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے اور حق بات کرنی چاہیے اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کی کہی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور
جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے. اور جو لوگ اللہ یعنی یہ جو کرتے تھے اس آیات میں بتایا نا کہ وہ جان بوجھ کر ایسے کرتے تھے, انہیں سب کچھ پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کی, لعنت کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اچھا, پھر اگلی آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے کہ یعنی کہ وَأَقِیمُوا یعنی کہ اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز, وَآتُوا اور ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ, وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی بماورا ترجمہ اس آیت کا آیت نمبر 43 کا, اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں نماز کی تلقین اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے کر انہیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے مفادات کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ کے حضور جھکنا چاہیے, اور لوگوں کے مال بٹورنے کی بجائے زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرنے کی عادت اپنانی چاہیے, کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ بخیل ہوتا ہے اور نہ لوگوں کا مال بٹورتا ہے. تنہا نماز پڑھنے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو. یہودیوں نے اپنی نماز میں رکوع کو خارج کر دیا تھا, اس لیے رکوع کی ادائیگی کا بالخصوص ذکر فرما کر جماعت کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دین میں صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ نماز با جماعت ادا کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے, یعنی کہ نماز جو ہے با جماعت ادا کرنی چاہیے. اچھا, بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں اپنے ارادے کا یوں بھی اظہار فرمایا کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یقیناً میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لکڑیاں گٹھی کرنے کا حکم دوں, جب گٹھی ہو جائیں تو میں نماز کا حکم دوں, نماز کے لیے اذان دی جائے, پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے, اور میں نماز سے پیچھے رہ جانے والوں کے پاس جاؤں, ان پر ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر ان میں سے کوئی یہ جانتا کہ اسے نماز کے بدلے موٹی ہڈی یا 2 پائے ملیں گے تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہوتے. تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی نماز کو باجماعت یعنی ادا کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل امت مسلمانوں کو, اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے شوہروں کو, اللہ تعالیٰ ہمارے شوہر کو, سب کو, کل امت مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 کیا بتایا کہ سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کرنا بڑا گناہ ہے, یعنی کہ سچ اور جھوٹ کو مکس نہ کرو, یعنی جو بات سچ ہے جو جھوٹ ہے اس کو کبھی بھی آپس میں نہ ملاؤ, ہمیشہ سچ بات کرو. اور یہ کن کی عادت تھی سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملانا؟ یہودیوں کی عادت. نمبر 2 کہ حق جاننے کے باوجود حق بات کو چھپانا بڑا گناہ ہے, یعنی جو بات سچی ہے اس کو چھپانا بھی بڑا گناہ ہے, یعنی جو بات سچی ہے اس کو کہہ دینا چاہیے. اور نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ہمیشہ ضرور ادا کرنی چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا. اور پھر کیا ہے کہ نماز جو ہے نا باجماعت ادا کرنی چاہیے, اور جیسے پہلے وضو کیا جائے اور نماز کو مقررہ یعنی اس کے اوقات میں پڑھا جائے. مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بتایا, اور کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو, نماز میں غفلت اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے, نماز میں عاجزی ہونی چاہیے, نماز خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے, اور کیا ہے نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں کو ہمیں خضوع کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری سب کی, ہماری کل امت مسلمانوں کی
نمازوں کو بہترین بنا دے اور ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔